اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورہ نصر ہے۔ ایک خاص موقع کے اوپر، واقعے کے اوپر یہ سورہ نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا اس موقع کے اوپر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اسی مکہ شہر کے اندر نبی علیہ السلام نے 13 سال جو دعوت دی ہے، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی، ایک وقت آئے گا آج آپ کو یہ یہاں سے نکال رہے ہیں، آپ بالکل فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں واپس آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ دعوت یہی تھی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا خالق ایک رب ہے، ایک مالک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ آخری نبی ہیں، اس سے پہلے ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے۔ پہلے نبی ہوں خود آدم علیہ السلام، انہوں نے اپنی اولاد کو اسی بات کی تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، یا پہلے رسول نوح علیہ السلام ہوں جو ایک بڑی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ 950 سال اسی دعوت کے اوپر انہوں نے دن رات ایک کر دیا۔ چاہے جس علاقے کے اندر، جس ماحول کے اندر وہ غلام قوم ہو، غلامی کے اندر جکڑی ہوئی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، وہ عاد اور سمود کی قوم جو بالکل آزاد قومیں ہوں، بڑے کڑیل نوجوان تھے ان کے اندر رسول بھیجے گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہو، اسی نقطے کے اوپر دعوت رہی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اسی دعوت کی وجہ سے عزت دے گا، اور آخرت میں تو ساری بلائیاں اسی بات کو ماننے کے اوپر ہیں۔ تو یہ دعوت اس انداز سے اٹھی۔ ایک وقت تھا اکیلے نبی علیہ السلام اٹھے، پھر ساتھی بنتے گئے، آہستہ آہستہ ابو بکر صدیق جیسے ساتھی بنے ہیں، عمر بن خطاب جیسے ساتھی بنے ہیں۔ ان کے جو درجے ہیں بہت بڑے اونچے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو شروع میں دعوت جب بالکل بظاہر کوئی اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس وقت جو اس دعوت کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان کے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات ہوتے ہیں۔ جو بعد والے چاہے جتنا مرضی خرچ کریں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب دین اسلام مغلوب ہو اس وقت جو جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، بعد میں آنے والے، حالانکہ بعد والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مومن آئے گا اس ایمان کی طرف آئے گا، توحید کی طرف آئے گا، سب کے ساتھ اچھے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، لیکن درجات کے ان کو نہیں بعد والے پہنچ سکتے ہیں۔ جو پہلے شروع والے ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیونکہ ان کا یقین بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی اللہ قدر کرتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ دعوت اٹھی۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حبشہ کا ایک بادشاہ ہے، نجاشی رحم دل ہے، وہاں چلے جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے، ادھر سے لوگ نکلے، وہاں دعوت کھل گئی ہے، وہ دعوت آگے پھیلا رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے ہمیں کیوں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے۔ بظاہر ہم کچھ اس انداز سے دیکھتے ہیں، فلاں کی وہ جناب ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے نکال دیا گیا، یہ ہو گیا، لیکن اللہ کا منصوبہ ایک بڑی شان سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے لوگوں نے، مکے میں ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اتنی دشمنی کی ہے اس بات سے ہر دور کے اندر انسانوں کی اکثریت نے اس بات کے ساتھ دشمنی کی ہے کہ اس بات کو انہوں نے نہیں مانا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں آپ، دیکھیے ایک بستی کے اندر 2 پیغمبر، پہلے ایک، پھر 2، پھر 3 پیغمبر ہیں، ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، اور پوری قوم بکھری ہوئی ہے، اور آخر میں بالکل فیصلہ کر دیا کہ آج ان کو پتھروں سے مار دیں گے۔ اندازہ لگائیے، پتھر مار مار کر ان کو ماریں گے۔ اور یہ بات پھیلی ہے، اور ایک نوجوان دور سے دوڑتا ہوا آیا ہے اور قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے، لوگوں ان رسولوں کی بات مانو، تم سے مال نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے ہیں، اور بالکل رائے راست کے اوپر ہیں۔ اور پھر اپنا اس نے عقیدے کا اظہار کیا کہ میں کیوں نہ ان کی یہ بات مانوں، کتنی سادہ ان کی بات ہے کہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور وہ اللہ پکڑے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور سن لو میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا۔ تو قوم بفری ہوئی تھی، انہوں نے کہا پیغمبروں سے تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے اس کو جو حمایتی آیا ہے اس کو پہلے رگڑو نا۔ انہوں نے اس کو مار دیا،
اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا قیل ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر چلا گیا، اور وہاں جا کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ اندازہ لگائی، ابھی تو کوئی عمل کی نوبت ہی نہیں ہے، یہ صرف ایمان لایا اور حمایت کے اندر اٹھا ہے اللہ کا وہ بندہ۔ اسے سورہ المومن کے اندر ایک رجل المومن کا بھی ذکر ہے، فرعون کے دربار میں وہ اٹھا ایمان کی حمایت میں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ مدینے میں ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں بھی پریشانیاں، مارنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اسی ایک نقطے کے اوپر میرے بھائیوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ آہستہ آہستہ جب پورا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام تقریباً 10,000 لشکر کے ساتھ 10 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کا نقشہ گویا بدلی کر دیا ہے، کیونکہ وہ مخلص لوگ تھے۔ اور آج بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ اگر کوئی گروہ اس انداز سے اٹھے، اس دعوت کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر یقین رکھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس خوف و ہراس کی کیفیت کو امن کے اندر بدلی کر دے گا، اور ان کو اسی طرح خلیفہ بنائے گا، زمین کے اوپر خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے خلافت عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے بندوں۔ آج جتنے یہ لوگ ہیں، کوئی نظام مصطفیٰ کے نام سے آتا ہے، کوئی مدینہ ریاست کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مدینہ ریاست بنا رہے ہیں اور قبروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ کوئی طیبہ ریاست کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان فریبکاروں کی باتوں میں نہ ہو، قرآن کی طرف غور کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن نے جو رہنمائی کی ہے اس کو دیکھو کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے ادوار سے گزارا ہے، کس طریقے سے وہ دعوت آگے بڑھی تھی، کس نقطے کے اوپر انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا تھا۔ حالانکہ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، صادق اور امین نام پڑ چکے تھے۔ کوئی مسئلہ لے کر اٹھتے، کوئی سیاسی مسئلہ لے کر اٹھتے عربوں کے اندر کہ دیکھو یہ کیسر و کسرا ہے، انہوں نے کتنی تمہارے یہ علاقے غصب کی ہوئی، چلو یہ ایک انداز سے آگے بڑھتے، سارے آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیتے۔ غربت کا مسئلہ لے کر اٹھتے، سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، تو کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھی بن جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی سنت ہے یہی، تمام انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہی بات پہنچائی ہے کہ دیکھو یہ ایمان کا معاملہ ہے، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دو، ان کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دو۔ اگر نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مانیں گے میرے پاس آئیں گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے کیوں نہیں مانا تھا، فلاں نے کیوں نہیں مانا تھا۔ ہاں، اگر آپ کی دعوت پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی پھر آپ سے بات پوچھ ہوگی، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تمہارے لیے اللہ نے اتنا اجر تیار کر کے رکھا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی آج نہیں آ سکتا ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ دعوت پہنچائی ہے، پورا طریقہ بتا دیا۔ اور یہ آخری جو معاملہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے کہ مکہ فتح ہوا ہے، اور اس کو ایک نشانی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سورہ کو جب یہ نازل کی، یہ ایک نشانی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آپ کو نصیب ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ شروع میں کم لوگ آتے ہیں، لیکن جب غلبہ دیکھتے ہیں، اقتدار دیکھتے ہیں قسم کا، اور اس دعوت کی سچائی کو دیکھتے ہیں، تو پھر جوک در جوک بھی آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا یقینی قومیں کہ قومیں اس اسلام کے اندر آئیں گے، آج اس کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام جب اٹھا ہے تو غربت کی حالت تھی، کوئی اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر یہ طاقت پکڑے گا، لوگ اس کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو عزت محسوس کریں گے، پھر یہ غربت کے دور میں چلا جائے گا اسی انداز سے، اور اس وقت جو اس اسلام کو مانیں گے ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ فطوبى للغرباء کے الفاظ آئیں گے، خوشخبریاں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایسی حالت میں بنا تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ وسائل کو دیکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ چمٹے ہوئے اور اسی کو پھیلاتے ہیں اور میری سنت کو تازہ کرتے ہیں، میری سنت کو تازہ کرتے ہیں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بس صرف داڑھی رکھنا یا ٹخنے ننگے کرنا یا اس طرح کی باتیں سنت ہے، حالانکہ سب سے بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی یہ سنت، اور نبی علیہ السلام کی یہ سب سے بڑی اور پہلی سنت یہ ہے توحید کو ماننا، ایمان کو ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، اور دوسری سنت یہ ہے جماعت دکھانا، کیونکہ جم جانا اصل چیز ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان کی طرف انسان آئے پھر جم جائے۔ اگر جمے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے اس ایمان عقیدے کو اس لائق نہیں سمجھا ہے، گھبرا گیا ہے، تھوڑ دلا ہے یا دوگلا ہے۔ تو جم جانے والی بھی سنت ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے،
اور پھر اس ایمان کو پھیلانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ساری سنتیں ہیں، باقی اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی سنت کو چھوڑ دینا اور دوسروں کے اوپر جو بات کی ہے، تو ہر ایک کو اپنا درجہ دینا ہے میرے بھائیوں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ جب لوگ جوگ در جوگ اس ایمان کے اندر اسلام کے اندر آنا شروع ہو جائیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس پھر اللہ کی تعریفیں کریں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے۔ اگر اللہ ساتھ نہ دیتا، اللہ یہ ساتھی نہ دیتا، اللہ یہ ماحول نہ بناتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح جھکا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا سر، اور سجدے میں اور اللہ کی وہ ساری تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ مالک نے کہا تھا میں تمہیں فاتح کی حیثیت سے لاؤں گا، اور اس وقت کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ آج ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، یہاں فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے پورے کر دیے، اور نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ کیا۔ اور انبیاء کی یہی سنت رہی ہے۔ سورہ مریم کے 58 نمبر آیت پڑھیں کہ جب اللہ کی نشانیاں آتی ہیں تو ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر نام لیے ہیں کچھ انبیاء کے، اور کہا کہ سارے انبیاء ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اسی سنت کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے بھی دیکھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہ اقتدار بخشا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ بچھڑے ہوئے بھائی ملے، والد صاحب ملے، تو سارے کے سارے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، شکر گزاری کا سجدہ انہوں نے کیا ہے۔ اور وہی الفاظ بولے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی باز پوچھ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی الفاظ بول رہے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے، جب مشرکین مکہ سارے بڑے بڑے سردار کچھ کھڑے ہیں سامنے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، میں وہی بات تمہیں کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، تم سب آزاد ہو۔ اس انداز سے دیکھیے یہ ایک نقشہ ہے ہمارے سامنے، اور فرمایا کہ اب حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، توبہ استغفار کیجئے کہ سارے مشن کے اندر انسان ہے، کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی اگر ایسی چیز ہوئی اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس سے معافیاں مانگیے، اور انہو کان توابا، اور وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ توابا، وہ معاف کرنے والا بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ بندے کو تواب کہا جائے تو معافی مانگنے والا ہے، اللہ کو تواب کہا جائے تو معافی دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں عربی کے اندر، اس انداز سے بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیے انہی آیات کو اپنے سامنے رکھیں، ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیں، اور آج اپنی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ بتائیے کہ ان کے سامنے جو بھی کوئی مشکل مصیبت آتی ہے اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اور کوئی خوشی اللہ تعالیٰ دے دے، کوئی فتح دے دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کو پکارنے کے بجائے ان کے پھر پکارے لگتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کلندر کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں غوث آئے تھے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، اور ان کے شرک کے اڈے اسی طرح قائم دائم ہیں۔ مزار کی شکل میں ان کی مورتیاں ہیں، گویا چادریں چلاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، دوہیاں دیتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، شرک کے رکھوالے بنے ہوئے، پھر ساتھ ساتھ قربانی بھی کرتے ہیں، اندازہ لگے قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو مکس کر کے عبادت کی جائے، کچھ اللہ کی اور کچھ کسی اور کی، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے میرے بھائیو۔ یقین کیجیے ان کا کوئی قربانی، کوئی سجدہ، کوئی ان کی چیزیں، کوئی ان کی عمرے، حج اور جتنی یہ کچھ کرتے ہیں بالکل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالص دین کو قبول کرتا ہے، اور خالص دین والے ہی جنت میں جائیں گے۔ مخلص ہوں اللہ کے ساتھ، باقی شرک کے ساتھ اگر کوئی جائے گا اللہ کے ساتھ تو یقین کیجیے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری قربانیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، عمرے اور حج ان کے برباد ہو جائیں گے، سارے روزے جتنے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زور دے کے کہا ہے کہ اگر یقین نہیں آتا میری کتاب پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، نام لیے، فضائل بیان کیے ان کے، شاباش دی کہ یہ میرے اتنے زبردست قسم کے حوصلے والے نبی تھے، کس طرح انہوں نے میری خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔ لیکن سنو مسئلہ سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے، یہ ذرا برابر شرک کرتے اور اس کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملتی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ میں برباد کر دیتا۔ سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھو، وہاں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کے پہلے ہر ایک کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ یعنی سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، سورہ زمر میں سارے نبیوں کا ذکر کیا۔
کہ سارے نبیوں کی طرف میں نے یہ وحی بھیجی ہے، اور وحی یہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا، ہر ایک کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا، نوح علیہ السلام کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کتنا زور دیا عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے بندو، انبیاء شرک نہیں کرتے، وہ تو شرک کے خلاف آتے ہیں، وہ شرک کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کسی کے اعمال سے متاثر نہ ہونا، کہ حضرت جی نے اتنی تفسیریں لکھی ہیں، حضرت جی نے اتنے وہ جناب مدرسے قائم کیے ہیں، حضرت جی نے اتنی مساجد بنوائی ہیں، اور حضرت جی نے شرک کتنے کیے ہیں بتائیے؟ کسی کو اٹھا کر دیکھو اللہ کے بندو، وہ شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی وحدت الوجود کی پوری زندگی وکالت کرتے رہے، اندازہ لگائیے۔ مودودی صاحب جیسے آدمی رسائل و مسائل حصہ سوم پڑھو، کتنی دفعہ ان سے سوال کیا گیا کہ لوگ پکارتے ہیں، یہ قبر والوں کو پکارتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ لوگ تو جھگڑتے ہیں، کافر تک ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ تو عالم دین صاحب جواب دیتے ہیں کہ دیکھو دو صورتیں ہیں، یا تو چپ کے پکارا جاتا ہے، یا اونچا اونچا پکارا جاتا ہے۔ تو چپ کے دل کے اندر سے پکارو گے تو اللہ علیم بذات صدور، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو اس طرح تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اونچا اونچا پکارو، اور اونچا اونچا پکارو گے تو عقیدے میں خرابی لازم نہیں آئے گی۔ غور کیجیے حضرت صاحب، عقیدے میں خرابی لازم نہیں آئے گی، اونچا اونچا پکارو گے، یا بری کر کھری، یا رسول مدد، یا علی مدد کہو گے تو کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آئے گی، لیکن اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو پکار رہے ہو کہیں اور تو شریف لے گئے ہوں، اندازہ لگے، عالم دین بتا رہے ہیں، شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ کہتے ہیں آپ پکار رہے ہو قبر والے کو، ہو سکتا ہے قبر والے کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، وزٹ پر گئے ہوں، اور آپ ایسے خالی قبر کو پکار رہے ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قبر میں ہوں موجود، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو۔ بتائیے عالم دین یہ اس طرح عقیدہ برباد کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کہتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ تمہاری کیا سنیں گے، تم کیا ڈسٹرب کرو گے، ان کے اندر جان ہی نہیں، روح ہی نہیں ہے۔ کوئی مردہ قیامت سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا ہے، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی اس قبر کے اندر۔ لیکن آج سب کا یہ عقیدہ، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث، ان کے سارے ان کے عقیدے اٹھا کر دیکھیے اللہ کے بندوں، فوٹو دیے ہیں ان کی کتابوں سے، ایمان خالص کس اول اور کس دوم کے اندر سب کی نشاندہی کی ہے اللہ کے اس بندے نے، لیکن یہ شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، شرک کرنے والوں کو اگر آپ اپنا امام مانو گے، لیڈر مانو گے، جس طرح علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں شرک کرنے والوں کو، کلمہ گو مشرکوں کو کہتے ہیں میں امام مانتا ہوں، چندے دیتا ہوں ان کو، اندازہ لگائیے۔ بتاؤ شرک پھیلا رہے ہو پھر تم ساتھ ملے ہوئے ان کے، جتنے ان کے شرک کی عقیدے والے پہلے ان کے شرک کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ میرے لیڈر ہیں، یہ میرے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے بندوں کو غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ امت مسلمہ شرک کے اندر چلی گئی، اسی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے۔ اللہ کے بندوں آپس میں بھی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ شرک کی بربادیاں ہیں۔ جب تک ایمان خالص نہ کیا جائے گا، اللہ کے ساتھ جو ہے ایمان کا رشتہ جب تک قائم نہیں ہوگا، اس طرح بھائی نہیں بن سکتے جو وہ بنے تھے جنہوں نے مدینہ ریاست بنائی تھی یا طیبہ ریاست بنائی تھی، یا نظام مصطفیٰ جب قائم ہو گیا تھا۔ آج یہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے والے، جس طرح مفتی محمود صاحب اٹھے ہیں، 9 ستارے پہلے اکٹھے ہوئے تھے، چادریں چڑھائی تھی انہوں نے، عرس اور میلے کیے تھے، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، دین کو اجرت کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ شیخ الحدیث نہیں ہیں، یہ حرام خور ہیں۔ جب تک اس انداز سے ایمانداروں کے اندر جرت نہیں پیدا ہوگی، یہ دعوت کھل کے سامنے آئے، پوری قوم کے سامنے آئے، پھر وہی دور گزریں گے، آسانی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ اہل کتاب جو قوم ہوتی ہے، یا قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یا ایمان کے ساتھ شرک کے ساتھ کرنے والے، بڑی سختی کرتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جو اس راستے میں اپنا قدم ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ کا حامیہ ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اس میں ساری خوشخبریاں موجود ہیں، وہ تو ہو کے رہنا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں اس قافلے کے ساتھ ملا دیا میرے بھائیوں کو۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔